کربلا کربلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین اور مومنات، محترم سامعین، آئیں سب مل کر امام زمانہ وقت کے امام کی بارگاہ میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ایام جن کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے، ان بی بی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ یہ وہ عظمت والی بی بی ہے کہ جس کے دروازے پر آ کر وقت کے نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دروازے پر جا کر آیت تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ عظمت والی بی بی ہے کہ جن کے شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نبوت کا اس طرح سے دفاع کیا کہ ایک لمحہ بھی نبوت کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور جن کے بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یہ وہ بی بی جو خاتم النبیین کی بیٹی ہے، دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمام مسلک کے لوگ رسول اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بابا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حق تو یہ بنتا تھا کہ مسلمان جناب فاطمہ کے دروازے پر آتے اور آ کر جناب فاطمہ کو ان کے بابا کا پرسہ پیش کرتے، ان کے بابا کی تعزیت پیش کرتے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، سب مسلک کے لوگوں نے اس میں لکھا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بابا چلے گئے، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو خبر ملی کہ آپ کے فدق پر جو آپ کے بابا نے آپ کو ہبہ کیا تھا، مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ عزیزان غرامی قدر، اتنا سننا تھا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اٹھی، چادر سنبھال لی اور آ گئی ہیں دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے۔ اب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا، اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل لی فدق فأتینی ایہا، کہ مسلمانوں، میرے بابا نے، رسول خدا نے میرے لیے فدق کو قرار دیا تھا، لہٰذا مجھے میرا فدق واپس کیجئے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ملتی ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مخاطب کر کے فرمایا، لما تمنعانی میراثی من ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واخرجت وکیلی من فدق وقد جعلہا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بامر اللہ تعالی۔ مسلمانوں، مجھے میرا حصہ لینے سے کیوں روک رہے ہو؟ کیوں مجھ سے میرا فدق چھین رہے ہو؟ اور میرے وکیل کو فدق سے کیوں باہر نکال دیا، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق مجھے دیا تھا خدا کے امر پر، یعنی وحی الہی کے ذریعے اللہ کے حکم سے مجھے فدق ملا تھا۔ سارے مسلک کے لوگ اس بات سے آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے تھے جب تک امر خدا بندی نہ ہو جائے۔ یہ کیوں کر ممکن تھا کہ رسول خدا فاطمہ کو فدق ہدیہ کر دیں، ہبہ کر دیں، اور اللہ رب العزت کی اس میں رضا شامل نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا نے جناب فاطمہ کو فدق دیا تھا اللہ رب العزت کی مرضی سے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، وَآتَى ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، وَآتِي فَاطِمَةَ فَدَقَ، یعنی یا رسول اللہ فاطمہ کو فدق ہبہ کر دیجئے، آپ فاطمہ کو فدق دے دیجئے۔ عزیزان غرامی قدر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، یا فاطمہ، مجھے ابھی جبرائیل نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میں فدق آپ کے حوالے کر دوں۔ عزیزان غرامی قدر، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا، جی بابا، جیسے آپ کی مرضی۔ عزیزان غرامی قدر، رسول خدا جب جناب فاطمہ کو فدق دے رہے تھے، اس وقت جناب رسول خدا نے ایک جملہ کہا تھا۔ رسول خدا فرماتے ہیں، فَيَمْنَعُوكَ إِيَّاهُ مِنْ بَعْدِي، فاطمہ، میں آپ کو فدق دے تو رہا ہوں،
لیکن میں جانتا ہوں میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ فدق آپ سے چھین لیا جائے گا۔ گویا کہ رسول خدا جانتے تھے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میری بیٹی پر کیا ظلم و ستم ہوں گے۔ رسول خدا جانتے تھے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میری بیٹی کے دروازے کو آگ لگائی جائے گی، میری بیٹی کے حق کو چھین لیا جائے گا، میری بیٹی کے محسن کو شہید کر دیا جائے گا، میری بیٹی کے منہ پر تماچے مارے جائیں گے۔ گویا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری باتوں سے آگاہ تھے۔ عزیزان گرامی قدر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ایک سند لکھ کر دی۔ اب توجہ فرمائیے گا، رسول خدا نے جناب فاطمہ کو ایک سند لکھ کے دی، ایک تحریر لکھ کے دی۔ رسول خدا نے فرمایا، فاطمہ میری بیٹی، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر کوئی آپ سے آپ کا حق چھین لے، آپ سے آپ کا حق چھین لے تو میری بیٹی یہ میری لکھی ہوئی تحریر پیش کرنا، بیٹی یہ میری سند پیش کرنا، آپ کو آپ کا حق شاید مل جائے۔ عزیزان گرامی قدر، جب جناب فاطمہ کے حق کو غصب کر لیا گیا اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے حق کا مطالبہ کیا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میرا حق مجھے واپس کیجیے، تو اس وقت جواب یہ ملا کہ پیغمبر وراثت میراث نہیں چھوڑتے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا، کیا جناب سلیمان نبی نے داؤد علیہ السلام کی میراث کو نہیں پایا تھا؟ جواب ملا، پیغمبر میراث نہیں چھوڑتے ہیں۔ پھر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا حضرت زکریا نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کی تھی کہ اللہ مجھے اپنے سے ایک بیٹا عطا فرما جو میری اور آل یعقوب کا وارث بنے، ان کی میراث پائے؟ پھر جواب میں سختی اور شدت تھی اور یہی فرق کہا گیا کہ پیغمبر میراث نہیں چھوڑتے ہیں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بات کو آگے بڑھایا اور کہا، کیا قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد نہیں فرماتا کہ بیٹوں کا حق بیٹیوں سے دگنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹیاں میراث پاتی ہیں۔ جواب میں شدید سختی ہوئی اور کہا کہ پیغمبر میراث نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا، کیوں مجھے میرا حق نہیں دیتے؟ کیوں مجھے میرا حق نہیں لٹا رہے؟ کیوں مجھ سے میرا حق چھین رہے ہو؟ جانتے ہو اس وقت کیا جواب آیا؟ کہا گیا کہ پیغمبر میراث نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس وقت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے غصے سے دیکھ کر کہا، کفرت باللہ وکذبت بکتابہ، کیا تم کفر اختیار کر رہے ہو اور اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہو؟ کیا تم نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ نہیں پڑھا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بیٹوں کا حصہ بیٹیوں سے دگنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بیٹیاں وارث بنتی ہیں۔ جواب وہی ملا کہ پیغمبر میراث نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میرے بابا نے مجھے وارث بنایا، مجھے فدق ہبہ کیا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے جب کہا گیا کہ آپ کوئی گواہ لے آئیے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو پیش کیا تھا وہ رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر پیش کی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، مسلمانوں رسول خدا کی نالین کا بھی احترام کرتے ہو، رسول خدا کے ایک بال کو بھی آنکھوں سے لگاتے ہو، چومتے ہو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے رسول خدا کی تحریر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھی۔ بیٹی کے سامنے باپ کی لکھی ہوئی تحریر، میں یہ بھی نہیں کہتی یعنی کہ رسول خدا کی لکھی ہوئی تحریر کو پھاڑ دیا گیا، پھر کہا کہ ہم تحریر کو نہیں مانتے، آپ اگر فلاں گواہ پیش کرتی ہیں تو ہم اس کی گواہی مان لیں گے۔ جب کہا گیا نا کہ آپ گواہ لے آئیے اور فلاں گواہی کو اگر آپ پیش کر دیں گی تو آپ کو آپ کا حق مل جائے گا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ گواہ لے آئی کہ جو انہوں نے کہا تھا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ام ایمن اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیش کیا، اور جب انہوں نے گواہی دی کہ بے شک یہ فدق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ کو ہبہ کیا تھا، جناب فاطمہ کے لیے قرار دیا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ گواہی سننے کے باوجود انہوں نے اس گواہی کو جھٹلا دیا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے غصے سے کہا کہ کیا تم نے رسول خدا کی زبان سے یہ نہیں سنا
سنا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا یہ دونوں خاتون جنتی ہیں، کیا تم رسول خدا کی بات کو جھٹلا رہے ہو؟ عزیزان گرامی قدر، جناب فاطمہ کی بات کو نہ سنا گیا، ان کے گواہوں کو رد کر دیا گیا، ان کی لکھی ہوئی ان کے بابا کی تحریر کو جھٹلا دیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا غصے سے اور غضب سے دیکھ کر کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی میں تم سے کلام نہیں کروں گی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے کہ جس کے گھر کا مسلمانوں نے حیا نہیں کیا، جس کے گھر کو آگ لگا دی گئی، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا در و دیوار کے بیچ آ گئی اور رو رو کر کہتی رہی بابا مجھے اب بلا لیجیے، فاطمہ تھک گئی ہیں۔ میں کہتی ہوں مسلمانوں، کون سی ایسی تکلیف فاطمہ کو دے دی تھی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دن کو بھی روتی تھی، رات کو بھی روتی تھی اور رو رو کر کہتی تھی بابا اب فاطمہ کو اپنے پاس بلا لیجیے، اب فاطمہ اس دنیا سے تھک چکی ہے۔ ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، ہائے سیدہ۔ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے،